اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ تمام دیکھنے اور سننے والے ہمارے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں کا ہم اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل قادری مسلم پہ خوش آمدید کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری اللہ پاک سے دعا بھی ہے کہ وہ آپ تمام حضرات کو ہمیشہ خیر سے رکھے۔ پیارے دوستو، آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایسے 3 لوگوں کے بارے میں بتاؤں گا، ایسے 3 لوگوں کا ذکر کروں گا کہ جن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ یہ ساری باتیں میں آپ کو قرآن و حدیث کی دلائل کی روشنی میں بتاؤں گا کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 3 لوگوں کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ پیارے دوستو، آپ دہل جائیں گے یہ باتیں سننے کے بعد، آپ کا دل ہل جائے گا یہ باتیں سننے کے بعد۔ بہت سے ایسے ہمارے معاشرے میں لوگ ہیں کہ جو نماز تو پڑھتے ہیں، نمازوں کی پابندی تو کرتے ہیں، لیکن انہیں شاید ہی اس بات کی خبر ہوتی ہے کہ ان کی نماز صحیح ہے یا پھر نہیں، ان کی نماز قبول بھی ہوتی ہے یا پھر قبول نہیں ہوتی۔ تو پیارے دوستو، آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اس بات کا علم ہو جائے گا کہ آپ کی نماز قبول ہوتی ہے یا پھر نہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں، اور اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل قادری مسلم پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ہم روزانہ ایسی ہی مزید معلوماتی ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں۔ تو پیارے دوستو، وہ 3 لوگ کون سے ہیں کہ جن کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوتی؟ تو پیارے دوستو، چلیے ہم ان لوگوں کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں، 3 شخص ایسے ہیں کہ جن کی نماز ان کے سر سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی۔ اس کا معنی کیا ہوتا ہے پیارے دوستو؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، جب وہ شخص اپنے نماز کو مکمل کر لیتا ہے، نماز سے فارغ ہو جاتا ہے، تو اس کے نماز کی بلندی کچھ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے چوتھے آسمان پر، اس طریقے سے ہر شخص کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، ایسے شخص کے بارے میں کہ جن کے بارے میں ہم بتانے والے ہیں، ان کے پہلے دوسرے آسمان تک جانے کی تو بات چھوڑیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 3 لوگوں کی نماز ان کے سر سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں ان کی نماز قبول ہی کہاں ہوگی کہ جو ان کے سر سے کچھ ہی اوپر تک نہیں جاتی۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ پیارے دوستو، اب ہم جان لیتے ہیں کہ وہ 3 شخص کون ہیں، وہ 3 لوگ کون سے ہیں کہ جن کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ پیارے دوستو، میں سیریل وائز آپ کو ان لوگوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ پیارے دوستو، جو میں آپ کو بتانے والا ہوں، جن باتوں کو بتانے والا ہوں، یہ حدیث پاک میں صاف طور پر موجود ہیں۔ میں آپ کو حدیث پاک کا مفہوم بالکل اچھے سے بتا دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا وہ شخص کہ جو امام ہو، جو امامت وغیرہ کرتا ہو، اور اس کے اندر غیر شرعی کام ہو، یعنی کہ وہ شریعت پہ بالکل اچھے سے عمل نہ کرتا ہو، غیر شرعی کام کرتا ہو، اور وہ کسی مسجد کا امام ہو، منصب امامت و فائز ہو، وہ شخص نماز پڑھا رہا ہو اور اس کے پیچھے پڑھنے والے، اس کے مقتدی اس سے ناراض ہوں، اس سے نفرت کرتے ہوں، اس سے بیزاب ہوں۔ شرط یہ ہے کہ ان لوگوں کے اندر جو نفرت ہے، جو غصہ ہے، وہ اس کے اندر غیر شرعی کاموں کے پائے جانے کی وجہ سے ہو۔ پیارے دوستو، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مقتدی جو ہوتے ہیں وہ بے مطلب ہی ناراض ہو جاتے ہیں، ان کو ایک پرسنل ایشو ہوتا ہے، ان کو کوئی ذاتی مسئلہ ہوتا ہے۔ اب ہم اس طرح کے ناراضگی کی بات نہیں کر رہے، یہ بات کسی ایسے امام پر فٹ نہیں ہوتی کہ جس کو لے کر کوئی مقتدی اپنے ذاتی مسئلے کی وجہ سے ناراض ہو، ذاتی مسئلے کی وجہ سے نفرت کرے۔ اگر ان سب باتوں پر کوئی مقتدی ناراض ہوتا ہے تو پیارے دوستو، اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑنے والا اگر اس میں کوئی شرعی خرابی نہ ہو تو۔ ہاں، مگر پیارے دوستو، اگر اس امام کے اندر شرعی اعتبار سے کوئی خرابی ہے
کوئی گڑبڑ ہے اور اس وجہ سے آپ اس سے ناراض ہو رہے ہیں، تو پیارے دوستو ایسے امام کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ تو پیارے دوستو مجھے امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اگر کوئی کسی کا ذاتی مسئلہ ہے، ذاتی مسئلے کی وجہ سے اگر وہ امام سے ناراض رہتا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، پھر امام کی نماز میں کوئی دقت نہیں ہے۔ لیکن اگر امام میں کوئی شرعی خرابی ہے، اگر اس میں کوئی غیر شرعی کام پائے جاتے ہیں تو پھر اس کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 2 پیارے دوستو، نمبر 2 پر وہ شخص ہے، ایسی عورت ہے کہ جس عورت کا مرد، جس عورت کا شوہر اس سے رات بھر ناراض ہو کر رہے، کہ جس کا شوہر اس سے ناراض ہو کر سوئے۔ حدیث پاک کے اندر یہ موجود ہے کہ اگر دو میاں بیوی ہیں، اگر شوہر نے اپنی بیوی کو بستر پہ بلایا اور اگر بیوی نے آنے سے انکار کر دیا، منع کر دیا کہ میں نہیں آؤں گی، اور اگر پوری رات شوہر ناراض رہا، اسی ناراضگی میں پوری رات گزر گئی، تو پیارے دوستو ایسی عورت کی نماز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ یعنی کہ پیارے دوستو جس عورت کا شوہر اس سے ناراض ہو تو اس کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، آپ کا ایک فرمان ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے ناراض ہو جائے اور پوری رات جو ہے ان کی ناراضگی میں ہی گزر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے پوری رات اس عورت پر لعنت کرتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کچھ میاں بیوی میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہی بہت سے جھگڑے ہو جاتے ہیں، جھگڑا اکثر اتنا بڑھ جاتا ہے کہ بات طلاق تک آ جاتی ہے۔ تو اے میری خواتین ماں بہنوں، اگر آپ شوہر سے ناراض ہیں تو آپ ناراض مت رہا کریں۔ جو آپ نمازیں پڑھیں گی، جو آپ سجدے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کریں گی، وہ قبول نہیں ہوں گی کہ جب تک آپ اپنی ناراضگی کو دور نہ کر لیں۔ تو پیارے دوستو مجھے امید ہے آپ کو دوسرے شخص کے بارے میں اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ میری تمام خواتین ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنی رات شوہر سے ناراضگی میں نہ گزاریں۔ نمبر 3 پیارے دوستو، نمبر 3 پر ایسے شخص آتے ہیں کہ اگر دو بھائی ہیں، دونوں بھائی اپنے آپ سے، اپنے ایک دوسرے سے رشتے کو ختم کر کے رکھتے ہیں، قطع تعلق رکھتے ہیں، وہ چاہیں سگے بھائی ہوں یا قومی بھائی ہوں، یعنی کہ مسلمان بھائی ہوں، اگر ان دونوں کے درمیان آپس میں ناراضگی ہو، غصہ ہو، وہ آپس میں قطع تعلق رکھتے ہوں، تو پیارے دوستو ایسے بھائیوں کی بھی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ پیارے دوستو ہمارے پیارے دین اسلام میں، ہمارے شریعت میں صلہ رحمی کا درس دیا گیا ہے۔ اگر آپ کے آپس میں ناراضگی ہے، نا اتفاقی ہے، کسی طرح کا کوئی آپسی مسئلہ ہے، تو پیارے دوستو ایسے بھائیوں کو چاہیے، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے آپ میں آپس میں صلح رحمی کریں، آپس میں جو ہے وہ خود میں بات چیت کریں، مسئلے کو ختم کریں، جھگڑے کو ختم کریں، نا اتفاقی کو ختم کر دیں، اور ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے ہر طرح کی ناراضگی کو دور کر لیں۔ تو پیارے دوستو یہ 3 لوگ ایسے تھے کہ جن کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، اور یہ جو میں نے حدیث پاک کا مفہوم بتایا، یہ پیارے دوستو حدیث ابن ماجہ میں صاف طور پر یہ الفاظ موجود ہیں۔ پیارے دوستو یہ باتیں کہہ دی گئی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد ہے کہ 3 لوگوں کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 1 پر ایسا شخص ہو کہ جو منصب امامت پر فائز ہو اور وہ غیر شرعی کام میں مبتلا ہو، اس میں شرعی خرابی ہو، تو ایسے امام کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ دوسرے نمبر پر ایسی عورت کی جس کی رات اس کے شوہر سے ناراضگی میں گزرے، تو ایسے عورت کی بھی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ تیسرے نمبر پر ایسے شخص، ایسے بھائی کہ جو سگے بھائی ہوں یا پھر قومی بھائی ہوں، آپس میں قطع تعلق رکھتے ہوں، بات چیت نہ کرتے ہوں، ناراضگی ہو، تو ایسے لوگوں کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اگر ان کے بیچ میں جھگڑا باقی ہو، اگر انہوں نے صلہ رحمی نہ کیا ہو، تو پھر ایسے لوگوں کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو پیارے دوستو میں تو آپ سے یہی کہوں گا کہ اگر آپ کسی سے ناراضگی ہے، اگر آپ کا کسی سے اختلاف ہو گیا ہے، تو آپ اس ناراضگی کو، اس نا اتفاقی کو ختم کر کے صلح رحمی کریں اور آپس میں بات چیت کرنا شروع کر دیں، کیونکہ پیارے دوستو شریعت کے اندر صلح رحمی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ ہر شخص کے ساتھ محبت کے ساتھ رہیں،
پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں ان ساری چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیک راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو تینوں طرح کے شخص کے بارے میں پتہ چل گیا ہوگا، آپ کو میری باتیں بھی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے چینل قادری مسلم کو ضرور سبسکرائب کر دیں، اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے خوب شیئر کریں، جتنا ہو سکے آپ اسے آگے شیئر کریں۔ ملتے ہیں آپ سے کسی ایسی ہی پیاری سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔